موت کا فرشتہ ایک دن میں 36 مرتبہ ہر انسان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے۔ وہ سب کو ایک دن میں 36 بار دیکھتا ہے۔ غور فرمائیں، اور موت دن میں 260 مرتبہ ایک انسان کو پکار کے کہتی ہے دنیا کی محبت میں اللہ سے غافل ہونے والوں، ایک دن تمہیں موت کی لذت کو چکھنا ہے، ایک دن تمہیں موت کے مزے کو چکھنا ہے۔ 260 مرتبہ ایک دن میں موت پکار کر کہتی ہے ایک دن تم کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حیرت ہے، موت جس کو آنے والی ہے اس کو اس کی خبر نہیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں، وہ تو طرح طرح کے گناہوں میں، نت نئے گناہوں میں، طرح طرح کی عیاشیوں میں، آوارگیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موت کا فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے کہیں آتا ہے تو وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو تھامے ہوا ہے، جب وہ موت کے فرشتے کو کسی کے گھر میں موت کے لیے آتا دیکھتے ہیں تو ان پر اللہ کا خوف ایسے طاری ہو جاتا ہے کہ وہ اس منظر کو دیکھ کر کے ان کا پورا وجود سمٹ جاتا ہے اور دبلا ہو جاتا ہے۔ کن کا؟ وہ فرشتوں کی روح نکالنے نہیں آیا، وہ کسی اور کی روح نکالنے آیا ہے، لیکن یہ منظر دیکھ کر حاملین عرش ان پر اللہ کا یہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح وہ کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ فرشتے اس منظر کی تاب نہیں لا پاتے اور ان کا وجود سکڑ جاتا ہے، تو جس انسان پر موت طاری ہوتی ہوگی، جس کی روح نکلتی ہوگی، اس وقت اس کی کیفیت کا حال کیا ہوتا ہوگا، اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے 7 سمندر بھی منہ میں انڈیل دیے جائیں تو پیاس نہیں بجھ سکتی، اور رشتہ دار ایک ایک قطرہ پلا رہے ہوتے ہیں، یعنی پیاس اور بڑھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کسی کو پیاس شدت کی لگے گی اور تھوڑا سا پانی پلاؤ گے تو پیاس مٹے گی نہیں بلکہ بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر ساقی کوثر اس وقت کرم نہ فرمائے تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت پیاس نہیں بجھا سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک بال سے، ایک ایک ہڈی سے، ایک ایک چمڑی کے حصے سے روح نکالی جاتی ہے، اور آقا فرماتے ہیں ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک کے روح آتی ہے، تو اس وقت جب ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ کے درمیان روح آتی ہے تو انسان اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر 1000 تلواروں کی ضربیں انسان کے وجود پر ایک ساتھ لگائی جائے تو اس وقت اس انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک آنے میں روح کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور آخری میں روح آ کر کے انسان کے حلق میں اٹک جاتی ہے۔ ہائے ہائے کتنا غافل ہے انسان، دنیا کی رنگ ریلیوں میں، دنیا کی مستیوں میں، رنگینیوں کے اندر مصروف انسان۔ سوچ تو صحیح، اگر تیرے حلق کے اندر لقمہ اٹک جائے، تیرا بنایا ہوا لقمہ اگر حلق میں اٹک جائے، اس وقت تیری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس وقت روح حلق میں اٹکتی ہوگی اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت کا منظر یہ ہے، اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی یہ موت کی تکلیف ہے، یہ موت کی شدت ہے، یہ موت کا حال ہے، اور وہاں پر شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ میں مرا تھا، یعنی کبھی اگر باپ مرا ہوتا ہے تو باپ کی شکل میں، بھائی مرا ہوتا ہے تو بھائی کی شکل میں، ماں مرا ہوتا ہے تو ماں کی شکل میں، شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ میں مرا تھا تو مجھے جو وہ آرام مل گیا، اس لیے کہ عیسائی مذہب حق ہے، بول عیسائیت حق ہے، بول یہودیت حق ہے، بول مجوسیت حق ہے، یہ بول۔ ادھر شیطان ورگلا رہا ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے اور شیطان ادھر ورگلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ایک طرف اتنی تکلیف، دوسری طرف شیطان کا ورگلانا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اپنے جب ان کا بیٹا ان کا منہ ان کے جبڑے باندھنے کے لیے رومال نکالتے ہیں کہ میرے والد کے وصال کا وقت قریب ہے تو میں ذرا ان کا منہ باندھ دوں تاکہ منہ بند ہو جائے، تو ابھی ان کی تھوڑی سی زندگی باقی تھی، وہ ہاتھ سے اشارہ کہتے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ بیٹے نے کہا ابا یہ آپ ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
अहमद इब्न हंबल कहते हैं, तू भी मौत के वक्त मुझसे सवाल कर रहा है, अब मैं जाने वाला हूं दुनिया से, इस वक्त ये कोई सवाल करने का टाइम है, लेकिन चूंकि तूने मुझसे सवाल कर लिया है तो सुन। शैतान मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे कहता है, अहमद इब्न हंबल तू अपना ईमान मुझसे बचाकर दुनिया से ले जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो चंद लम्हात और बाकी है। जब तक रूह ना निकल जाए उस वक्त तक मेरे ईमान पे खात्मे की गारंटी नहीं। ये किन लोगों की बात हो रही है? इमाम अहमद इब्न हंबल जैसे लोग जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए जो है कोड़े तक खाए, अल्लाह के दीन के लिए जेलों में तक गए, जिन्होंने पूरी जिंदगी, अरे गौस पाक ने जिसको अपना इमाम कहा वो इमाम अहमद इब्न हंबल है, लेकिन जिंदगी की अभी चंद घड़ियां बाकी है और शैतान कह रहा है, अहमद इब्न हंबल तू अपना ईमान मुझसे बचा कर ले जा रहा है। फरमाते अभी नहीं, जब तक ईमान पर चला ना जाऊं उस वक्त तक ये नहीं कह सकता कि मैं मोमिन दुनिया से गया। ये कैफियत है अल्लाह वालों की, ये सूरत हाल है। आप मुझे बताएं, न जिंदगी में हमारा अमल सही है, न हमारे पास तकवा है, न परहेजगारी है, न नेकियां है, गुनाह ही गुनाह है। और उस पर तुरफा ये कि अब हम काफिर और मुशरिकों के रास्ते पर चल पड़े। और ये मौत के वक्त ये बड़ी दर्दनाक चीज है। किसी को मौत के वक्त जितनी तकलीफ हो जाए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अगर उसका ईमान पर खात्मा हो जाए तो फिर उसके लिए राहत ही राहत है। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो ईमान पर दुनिया से गए वो कामयाब हो गए। जो ईमान पे, क्योंकि मोमिन को मौत के वक्त तकलीफ होना उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है, उसकी मगफिरत का जरिया बन जाता है। लेकिन सुनो सुनो, उस मौत की तकलीफ के वक्त ईमान सलामत रख रहे, ईमान बचा रहे, ईमान महफूज रहे, ये सबके बस की बात नहीं है। अगर कुदरत का करम न हो तो फिर ईमान सलामत रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। कुदरत का करम है तो ईमान सलामत है, और कुदरत का करम शामिल हाल नहीं है तो अल्लाह अकबर। जानते हैं अल्लाह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक ऐसे मुहद्दिस जिन्होंने कमोबेश अपनी जिंदगी के 50 साल हदीस का दर्स देते हुए गुजारा, जब मौत आई तो मरते वक्त उनका ईमान छीन लिया गया। सोचिए जरा, एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो भी मरा तो उसका ईमान भी छीन लिया गया, बल्कि वो तो ईसाई होकर के मरा। उसने आखिरी वक्त ऐलान कर दिया कि ईसाईयत हक है। लोगों ने उसकी बीवी से पूछा कि ये तो बड़ा मुत्तकी था, परहेजगार था, नेक था, लेकिन इसके कुफ्र पर हम गवाह हो गए कि इसने ईसाईयत को हक कहा, वजह क्या है? तो कहने लगी, हाँ हाँ नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, लेकिन जब भी इन पर गुस्ल जनाबत फर्ज होता, जब भी इन पर गुस्ल जनाबत फर्ज होता तो ये कहते थे कि यार इस्लाम में सब अच्छा है, लेकिन ईसाईयत में एक चीज और अच्छी है, वो ये है कि इनके यहाँ गुस्ल जनाबत फर्ज नहीं है और इस्लाम में गुस्ल जनाबत फर्ज है। तो ठंडी में गुस्ल करना बड़ी जान पे आता है, बड़ी तकलीफ होती है, तो ईसाइयों के यहाँ गुस्ल जनाबत नहीं, इसलिए उनको आराम में राहत है। तो वो औरत कहती थी जिसने ईसाइयों के एक कानून की गोया के तारीफ की थी और इस्लाम पर उसको पसंद किया था, ये एक गंदगी की वजह से जब ये मरा तो काफिर होकर के मरा।